بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب. ناظرین، بڑی اہم بات یہ کہ ہمارے ہاں سیاست میں موروثیت فیشن ہے، اور یہ جو موروثی سیاست ہے یہ ہماری جمہوریت کے لیے ایک ایسے زہر کا کردار ادا کر رہی ہے کہ جمہوریت تو رہی نہیں. اب ملوکیت جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ نمایاں ہو کر سامنے ہے، اور یہ ملوکیت و موروثیت دنیا کی اگر لڑائی دیکھیں تو اسی بنیاد پر ہے کہ جو بڑے بڑے حکمران تھے وہ چاہتے تھے ان کے بچے حکمران بن جائیں، اور جو حکومت ہے وہ ان کے گھر میں رہے، تخت سلطنت کے ممالک بن جائیں، رعایا کے دماغوں پر حکمران ہوں، ان کے دلوں پر ان کی حکمرانی سے غرض نہیں تھی. دلوں پر وہ حکمرانی کرتا ہے جو رعایا کی بھلائی چاہتا ہے، جو رعایا کی سوچ کو نگلنا چاہتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے طاقت کا استعمال کرنا، اور طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، اپنے اختیارات کے ساتھ دوسروں کو دبانا، دوسروں کو جھکانا. یہ وہ ڈکٹیٹرشپ کی قسم ہے جو بنیادی طور پر تعصب والی ہوتی ہے. ہمیشہ متعصب آدمی چاہتا ہے کہ اس کے سامنے لوگ جھکے رہیں، ہمیشہ تنگ نظر آدمی چاہتا ہے کہ دوسرے اس کے سامنے آنکھ نہ اٹھائیں، ہمیشہ چھوٹی سوچ والا آدمی دوسروں کی سوچ کو ختم کرنا چاہتا ہے. یہ رواج زمانے میں آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے. لیکن چونکہ ہم پاکستان بنے 75 سال ہو گئے اور ہم یہاں جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، اگرچہ یہاں بہت دفعہ ڈکٹیٹرشپ آئی اور بہت لمبا عرصہ یہاں ڈکٹیٹرز کی حکومت رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم جمہوریت کے لیے راستہ نکالتے ہیں. بدقسمتی کی بات کیا ہے کہ جتنے جمہوری لیڈرز ہیں، جتنے بھی، ان میں سے ایک دو کو چھوڑ دیجیے آپ، جو میجورٹی ہے وہ کہاں سے پروڈیوس ہوئے؟ وہ پروڈیوس بھی ڈکٹیٹر کے ہاتھ سے ہوئے. ذوالفقار علی بھٹو جسے بہت بڑا یعنی ہم ڈیموکریسی کا کنگ مانتے ہیں، یہ بنایا ہوا ہے ہم نے، وہ کہاں سے شروع ہوا؟ وہ ایک ڈکٹیٹر کی گود میں پلا بڑا، پھر وہاں سے وہ جو ہے اس نے سیاست کو اپنی لیا اور لوگوں میں آ گیا. لیکن چلیں، ہم نے کہا کہ وہ ڈکٹیٹر سے پل کے سامنے آیا تھا، بعد میں اس نے عوامی نعرہ لگا اور سامنے آ گیا، ہم نے اسے جمہوریت کا علمدار کہہ دیا. اور اس کے بعد اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کہاں سے شروع ہوئے؟ جنرل ضیاء الحق کے یہ روحانی وارث بنتے ہیں. جنرل ضیاء الحق یہ بیٹے تھے، روحانی طور پر باقاعدہ ان کے ویژن کو آگے لے کر چلنے کی قبر پہ قسمیں کھانے والے لوگ تھے، اور یہ پھر جمہوریت کے نعرے بلند کرتے. کیا جنرل ضیاء الحق ایک ڈیموکریٹک پرسنالٹی تھے؟ کیا جنرل ایوب خان ایک ڈیموکریٹک پرسنالٹی تھے؟ یہ میں ان لیڈرز کی بات کر رہا ہوں جن کے ورثہ جو اب بچ گئے ہیں اور جو ملوکیت و موروثیت کی بڑی تصویر نظر آتے ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد کو سب سے بڑا چیمپئن جمہوریت کا بتاتے ہیں. تو یہ بتانا ضروری تھا عوام کو، خاص طور پر اس نئی نسل کو جو اس سے واقف نہیں، جنہیں صرف یہ پتہ ہے کہ بھٹو زندہ ہے. ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بھٹو زندہ رہا. تھل میں بچے مر جاتے ہیں اور مر رہے ہیں، لیکن بھٹو زندہ ہے. تو ہم نے اس لیے جو بھٹو زندہ ہے اس کے بارے میں کچھ حقیقت بھی بتانا تھی لوگوں کو کہ یہ شروع کہاں سے ہوئے، اور یہ جمہوریت جو نعرے لگاتے ہیں یہ بنیادی طور پر آمریت سے پل کر نکلے اور یہاں تک پہنچے، اور اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے بعد پھر جمہوریت کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو جو موروثی سیاست اس نے کیا کیا، اب کہیں نہ کہیں اس میں ڈنٹ پڑنے لگا. میں پھر عرض کر دوں، سوشل میڈیا کی ڈیولپمنٹ نے لوگوں کو بہت کچھ سکھا دیا. اب وہ جو نون لیگ کی مثال لیتے ہیں، اس میں جو موروثی سیاست چلی، مریم نواز صاحبہ کو جو ہے چیف آرگنائزر بنایا، تو جو نون لیگ کے مرکزی قائدین ہیں بہت سارے، وہ خفا ہو گئے. اب وہ خفا ہو کر کچھ تو بول پڑے اور کچھ دل میں خفا ہوئے اور اپنے لیے راستے ڈھونڈنے لگے، اور باقاعدہ طور پر وہ ناراض ہیں، اپنی قیادت سے ناراض ہیں کہ ان کے ساتھ کھیل کھیلا گیا، برا کیا گیا ان کے ساتھ. اور یہ ناراضگی ان کی غلط نہیں ہے. 30 40 سال سیاست کو دے کر بھی اگر انہوں نے ایک ایسی خاتون کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہے جس کا نہ کوئی سیاسی قدر ہے، سیاسی شعور، تو وہ ٹھیک ہی ہیں، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. اپنے حق کے لیے بات کرنا، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ کیسے بری بات ہو سکتی؟ یہی تو جمہوریت ہے کہ جہاں آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ سکیں، جہاں آپ کے پاس جو ہے یہ ڈسکریمنیشن کی صلاحیت موجود ہو کہ آپ برے کو برا اور اچھے کو اچھا کہیں، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں. تو یہ موروثی کیفیت ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک ڈنٹ نظر آ رہا ہے، خاص طور پر نون لیگ میں. کہیں نہ کہیں بھٹو خاندان میں ایسا شروع ہو جائے گا، لیکن ابھی وہاں ایسا شروع نہیں ہوا. اب لیکن نون لیگ میں یہ بات بڑی واضح اور نمایاں ہونے لگی اور کھل کر باتیں سامنے آنے لگی ہیں. اس کے علاوہ چودھری اعتزاز احسن، ہم سب جانتے ہیں چودھری اعتزاز احسن ماہر قانون اور زیرک سیاستدان ہیں. ان کے مخالفین بھی ان کی مخالفت نہیں کرتے، اس لیے کہ جب بات رائٹ رانگ کی ہوتی ہے، چودھری اعتزاز احسن نے ہمیشہ رائٹ بات کی. ایک ایسے آپ کہہ لیں وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں کسی بھی شامل نہیں ہوتے جو صرف نگیٹیوٹی میں ہو.
وہ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جو واقعی جمہوریت کے لیے بہتر ہوتی ہے، ریاست کے لیے بہتر ہوتی ہے، ملک کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور جو بات دل کو لگتی ہے، دل کے قریب ہوتی ہے۔ چودھری اعتزاز احسن نے جو بیانات گزشتہ دنوں میں دیے، جو یعنی آپ کہہ لیں بھٹو پارٹی ہے، مطلب پیپلز پارٹی ہے، وہ بہت خفا ہے ان سے، اور وہ چودھری اعتزاز احسن کو پارٹی سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ چودھری اعتزاز احسن کو پارٹی سے الگ کرنا چاہتے ہیں، اور میری جہاں تک اطلاعات ہیں لگ ایسے رہا ہے کہ وہ انہیں الگ کر دیں گے، اور جو 50 سال کی ہمسائیگی ہے وہ سیاسی تعلق داری میں تبدیل ہونے والی ہے۔ میری مراد ہے کہ چودھری اعتزاز احسن پاکستان پیپلز پارٹی سے اگر نکالے جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف باہیں کھول کر ان کا استقبال کرے گی، اور بلا شبہ وہ بھی سر اٹھا کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا یعنی آپ کہہ لیں تبدیلی سیاست میں ہونے والی ہے، بڑے بڑے نام جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف موو کرنے والے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات جو ہے وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کے سرکردہ لیڈرز ہیں وہ بھی چودھری اعتزاز احسن کے نقش قدم پر ہی چل رہے ہیں۔ وہ اپنی پارٹی سے خفا، اور باقاعدہ آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، وہ کبھی نجی محفلوں میں اور کبھی سر عام بھی بات کر دیتے ہیں، اور نجی محفلوں کھل کر بات کر رہے ہیں۔ وہ اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اڑان بھرنے والے ہیں وہ بھی۔ اب اڑان بھر کر کس شاخ پر بیٹھتے ہیں، اس تو سب سے ہری بھری شاخ سیاسی طور پر نظر آ رہی ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو بلا شبہ یہ لوگ اڑ کر اسی شاخ پر بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو موروثی سیاست ملوکیت کی شکل اختیار کر گئی ہے اس کے خلاف یہ احتجاج ہے، اور یہ احتجاج ہونا چاہیے تھا۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے، اپنے حق کے لیے، اپنے مقام کے لیے، اپنی عزت نفس کے لیے انسان کو اپنے حق پر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ حق پر کھڑا ہونا ہی تو جمہوریت کو جمہوریت بناتا ہے، حق پر کھڑا ہونا ہی تو حقیقت کے قریب لے جاتا ہے آدمی کو۔ اور اب یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں یہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر نون لیگ میں یہ آوازیں زیادہ اٹھ رہی ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن تو میں نے پہلے کہا کہ وہ سیاستدان اس نوعیت کے تھے کہ اب انہیں کسی بھی سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود ایک سیاسی عہد کے طور پر سامنے موجود ہے، اور وہ جہاں بھی ہوں گے وہ اپنے رنگ خود ہی جما لیں گے، ان میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ لیکن نون لیگ کے سرکردہ لیڈر بھی اب اپنی قیادت سے باقاعدہ ناراض ہیں، اس کے اظہار کرتے رہتے ہیں۔ وہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجیے کہ انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔